آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو ٹینس کے بارے میں ہے، لیکن اس کا اصل موضوع زندگی ہے۔ دی انر گیم آف ٹینس۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن عین وقت پر ہم وہ کر نہیں پاتے۔ یہ سوال یہ اس کتاب کی بالکل بنیاد ہے۔ ہم سب نے یہ محسوس کیا ہے، چاہے وہ کوئی امتحان ہو، کوئی جاب انٹرویو ہو یا کوئی کھیل۔ بالکل۔ کتاب کا جو مصنف ہے نا، وہ خود ایک ٹینس کوچ تھا، تو اس نے دیکھا کہ کھلاڑیوں کی سب سے عام شکایت وہ ایک ہی ہوتی تھی۔ کیا؟ کہ بھئی مجھے معلوم ہے کہ میرا بیک ہینڈ کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن میں اسے ٹھیک کر نہیں پاتا۔ مسئلہ علم کی کمی کا نہیں تھا، بلکہ اس علم کو عمل میں لانے کا تھا۔ صحیح، اور یہیں سے کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ سامنے آتا ہے کہ ہر کھیل کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک آؤٹر گیم ہے جو ہم کورٹ پر اپنے مخالف کے خلاف کھیلتے ہیں، ہاں، اور ایک انر گیم بھی ہے جو ہم اپنے ہی ذہن کے اندر کھیلتے ہیں۔ اور یہی انر گیم زیادہ مشکل ہے۔ یہ پریشر، سیلف ڈاؤٹ اور توجہ کی کمی جیسی رکاوٹوں کے خلاف کھیلا جاتا ہے۔ کتاب کا دعویٰ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اندرونی کھیل میں مہارت حاصل کر لیں تو ہماری بیرونی کارکردگی خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ تو آج ہم اسی انر گیم کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب ایک بہت ہی منفرد کانسیپٹ پیش کرتی ہے جسے سن کر میں خود حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ہر کھلاڑی کے اندر ایک نہیں بلکہ دو ذاتیں یا سیلفز ہوتے ہیں۔ یہ سیلف ون اور سیلف ٹو کیا ہیں؟ یہ اس پوری تھیوری کا دل ہے۔ سیلف ون ہمارے ذہن کی وہ آواز ہے جو ہر وقت بولتی رہتی ہے، یہ بتانے والا ہے۔ اچھا۔ یہ ہدایات دیتا ہے، تنقید کرتا ہے اور حکم چلاتا ہے، جیسے گھٹنوں کو جھکاؤ، کلائی سیدھی رکھو۔ اور جب غلطی ہو جائے تو فوراً کہتا ہے تم نے پھر وہی بے وقوفی کی۔ بالکل۔ تو میرے دماغ میں جو آواز ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہے یا اوور اینالائز کرتی ہے، وہ سیلف ون ہے۔ یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ میری مدد کر رہا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ سیلف ون سمجھتا ہے کہ وہ مدد کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ مداخلت کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہے سیلف ٹو، کرنے والا۔ جی، کرنے والا۔ یہ ہمارا جسم ہے، ہمارا اعصابی نظام، ہمارا لاشعوری ذہن۔ یہ قدرتی طور پر سیکھتا ہے اور کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے۔ بچہ یہ سوچ کر چلنا نہیں سیکھتا کہ اب مجھے دایاں پاؤں 30 ڈگری پر اٹھانا ہے، وہ بس دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور کرتا ہے۔ سیلف ٹو کی زبان الفاظ نہیں بلکہ تصاویر اور احساسات ہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سیلف ون جو کہ بولنے والا ذہن ہے، وہ سیلف ٹو پر یعنی کرنے والے جسم پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اچھا۔ وہ مسلسل ہدایات اور تنقید سے سیلف ٹو کے قدرتی عمل میں خلل ڈالتا ہے۔ اس سے ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے، جسم اکڑ جاتا ہے اور کارکردگی خراب ہو جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ٹرائنگ ٹو ہارڈ۔ بہت زیادہ کوشش کرنا۔ جی، وہ دراصل سیلف ون کی یہی مداخلت ہے۔ یہ تو صرف کھیل کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر اس پریزنٹیشن سے پہلے ہوتا ہے جس کی میں نے ہفتوں تیاری کی ہو، اور سٹیج پر جاتے ہی میرا ذہن خالی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیلف ون چیخ رہا ہوتا ہے، یہ لائن مت بھولنا، لوگوں کو دیکھو، کیا وہ بور ہو رہے ہیں؟ بالکل یہی آپ نے اصل نقطہ پکڑ لیا ہے نا۔ سیلف ون کا شور ہی پرفارمنس اینگزائٹی کی جڑ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زیادہ کوشش کرنا مسئلہ ہے تو پھر حل کیا ہے؟ ہم خود کو بہتر کیسے بنائیں اگر ہم کوشش ہی نہ کریں؟ یہ بات تھوڑی کانٹرڈکٹری لگتی ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب ایک بہت ہی زبردست مثال سے دیتی ہے۔ کوچ کے پاس پال نامی ایک نیا کھلاڑی آتا ہے۔ وہ اپنے فور ہینڈ سے پریشان تھا۔ کوچ اسے 6 ہدایات دیتا ہے، ریکٹ پیچھے لے جاؤ، کندھا گھماؤ، گیند کو سامنے مارو، وغیرہ وغیرہ۔ پال ہر چیز پر فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا شاٹ پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہوگا۔ بالکل، اس کا سیلف ون اوورلوڈ ہو گیا تھا۔ پھر کوچ ایک مختلف طریقہ اپناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ پال سے کہتا ہے کہ تمام ہدایات بھول جاؤ، بس مجھے دیکھو۔ کوچ 10 بار پرفیکٹ فور ہینڈ مارتا ہے، اور پال سے کہتا ہے کہ وہ صرف دیکھے اور اپنے ذہن میں اس کی تصویر بٹھا لے۔ پھر وہ پال کو شاٹ مارنے کو کہتا ہے۔ اور کیا ہوا؟ پال کا شاٹ تقریباً پرفیکٹ تھا، جسم کی حرکت، ٹائمنگ، سب کچھ بہترین تھا۔ صرف ایک مسئلہ تھا۔ وہ کیا؟
اس کے پاؤں نہیں ہلے۔ جب کوچ نے پوچھا تو پال نے کہا، میں باقی سب تو بھول گیا تھا، بس یہ یاد رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پاؤں بھی ہلانے ہیں۔ ہو واہ! یعنی جس ایک چیز کو اس کے سیلف ون نے یاد رکھنے کی کوشش کی وہی غلط ہوئی، باقی سب کچھ جو اس کے سیلف ٹو نے صرف دیکھ کر خودکار طریقے سے کیا وہ بہترین تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم دیکھ کر سیکھنے میں ہدایات سننے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ شو ڈونٹ ٹیل صرف لکھنے کا اصول نہیں بلکہ سیکھنے کا بھی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے وہ غیر تنقیدی رویہ اپنانے کا تصور بھی آتا ہے نا؟ کتاب میں گلاب کے بیج کی ایک مثال ہے۔ جی، وہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب ہم ایک گلاب کا بیج بوتے ہیں تو ہم اسے ہر روز ڈانٹتے نہیں کہ تم میں ابھی تک جڑیں کیوں نہیں نکلی، یا تمہارا تنا ٹیڑھا کیوں ہے۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بیج کے اندر ایک مکمل گلاب بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہمارا کام صرف اسے صحیح ماحول فراہم کرنا ہے، پانی، دھوپ اور کھاد۔ اور ہمیں اپنی مہارتوں کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ بالکل۔ اپنی غلطیوں کو برا یا اچھا کہہ کر پرکھنے کے بجائے انہیں صرف معلومات کے طور پر دیکھیں۔ اچھا تو گیند نیٹ میں لگی، بس اس پر تنقید نہ کریں۔ جی، جب ہم تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو سیلف ون کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچتا اور وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جب سیلف ون خاموش ہوتا ہے تبھی سیلف ٹو اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھیوری سمجھ میں آ رہی ہے، سیلف ون کو خاموش کرنا ہے اور سیلف ٹو پر بھروسہ کرنا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کیسے کریں؟ اگر مجھے صرف کوشش نہیں کرنی تو پھر کرنا کیا ہے؟ کیا بس کورٹ پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہے کہ کوئی معجزہ ہو؟ نہیں، آپ کو سیلف ٹو کو پروگرام کرنا ہے، لیکن اس کی اپنی زبان میں، جو کہ الفاظ نہیں بلکہ تصاویر اور احساسات ہیں۔ بالکل۔ کتاب اس کے 3 طریقے بتاتی ہے۔ پہلا ہے پروگرامنگ فار ریزلٹس، یعنی نتائج کے لیے پروگرامنگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جسم کو یہ نہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ اسے یہ دکھائیں کہ کیسا نتیجہ چاہیے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر خود کو یہ ہدایات دینے کے بجائے کہ گیند کو ریکٹ کے بیچ سے مارو، کلائی کو مضبوط رکھو، آپ صرف اپنے ذہن میں یہ واضح تصویر بنائیں کہ گیند کورٹ کے پچھلے کونے میں جا کر گر رہی ہے۔ تو آپ سیلف ٹو کو مقصد دیتے ہیں اور پھر اسے خود راستہ تلاش کرنے دیتے ہیں۔ جی، اور یہ حیرت انگیز طور پر مؤثر ہے۔ یہ تو زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی باسکٹ بال کھیل رہا ہے تو وہ بازو کے زاویے کے بارے میں سوچنے کے بجائے صرف یہ تصور کرے کہ گیند نیٹ میں جا رہی ہے۔ بالکل۔ یا اگر کوئی ڈارٹ کھیل رہا ہے تو صرف بلز آئی پر نظر جمائے۔ دوسرا طریقہ ہے پروگرامنگ فار فارم، یعنی فارم کے لیے پروگرامنگ۔ اس میں آپ نتیجہ نہیں بلکہ صحیح حرکت کا تصور کرتے اور اسے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کسی پروفیشنل کھلاڑی کو دیکھتے ہیں اور اس کی حرکت کی روانی کو اپنے جسم میں محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خود سے پوچھتے ہیں، ایک بہترین شاٹ کیسا لگتا ہے؟ یہ احساس آپ کے سیلف ٹو کو سکھاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ، شناخت کے ذریعے پروگرامنگ۔ یہ تو اور بھی گہرا لگتا ہے۔ یہ سب سے طاقتور ہے۔ اس میں آپ صرف ایک اچھے کھلاڑی کی نقل نہیں کرتے، آپ ایک بہترین کھلاڑی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی آپ خود سے کہتے ہیں، آج میں کورٹ پر ایک چیمپئن کی طرح کھیلوں گا۔ پھر آپ تصور کرتے ہیں، ایک چیمپئن کیسے چلے گا، وہ دباؤ میں کیسا رد عمل دے گا، وہ کیسے شاٹ مارے گا۔ یہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ جیسا ہے، لیکن گہرے لیول پر۔ جی، یہ رویہ اپنانے سے آپ کی وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر آ سکتی ہیں جن کا آپ کو خود بھی علم نہیں ہوتا۔ یہ تینوں طریقے بہت دلچسپ ہیں، لیکن ان سب کا مقصد ایک ہی لگتا ہے، سیلف ون کو کسی کام پر لگا دینا تاکہ وہ اصل کام میں مداخلت نہ کر سکے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ ہمیں ان تمام ٹیکنیکوں کی ماں یعنی ماسٹر مہارت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وہ ہے توجہ مرکوز کرنا، کنسنٹریشن۔ ایک خاموش ذہن ہی ایک مرکوز ذہن ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا ذہن ماضی کی غلطیوں پر پچھتانے یا مستقبل کے نتائج سے ڈرنے میں مصروف نہ ہو، تبھی وہ پوری طرح یہاں اور ابھی میں موجود رہ سکتا ہے۔ تو توجہ کو موجودہ لمحے پر کیسے رکھا جائے، خاص طور پر جب دباؤ بہت زیادہ ہو؟ کتاب اس کے لیے بھی بہت عملی مشقیں بتاتی ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ گیند کو دیکھو، یہ بہت مبہم ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اس کے بجائے کتاب کہتی ہے، گیند کی سلائی کو جو سیمز ہوتی ہیں ان کو گھومتے ہوئے دیکھو،
یہ ایک بہت ہی مخصوص کام ہے۔ جب آپ کا ذہن اتنی باریکی پر توجہ دیتا ہے تو اس کے پاس تنقید کرنے یا ڈرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ یعنی سیلف کو ایک ایسا کام دے دیا جو اتنا مشکل ہے کہ وہ اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور کیا طریقے ہیں؟ آپ اپنے سننے کی حس استعمال کر سکتے ہیں۔ گیند کے ریکٹ سے ٹکرانے کی آواز پر دھیان دیں۔ ایک اچھے سالڈ شاٹ کی آواز الگ ہوتی ہے اور ایک کمزور شاٹ کی آواز الگ۔ اچھا۔ یا پھر آپ اپنے جسمانی احساس پر توجہ دیں۔ محسوس کریں کہ آپ کا ہاتھ ریکٹ کو کیسے پکڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں زمین پر کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تمام مشقیں آپ کو موجودہ لمحے میں لنگر انداز کرتی ہیں۔ اور ان لمحات کا کیا کریں جب کھیل رکا ہوا ہو، جیسے ٹینس میں پوائنٹس کے درمیان کا وقت؟ میرا خیال ہے ذہن سب سے زیادہ اسی وقت بھٹکتا ہے۔ یہ سب سے نازک وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے کتاب ایک بہت ہی قدیم اور مؤثر تکنیک بتاتی ہے۔ کیا؟ اور باہر جانے کے احساس پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ آپ کے دل کی دھڑکن کو پرسکون کرتا ہے اور آپ کو واپس ابھی میں لے آتا ہے۔ یہ سب اپنے آپ پر کام کرنے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب سامنے کوئی جیتنے کے لیے کھیل رہا ہو تب یہ فلسفہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا مقابلہ اس سوچ کے خلاف نہیں جاتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر تو مقابلے کو ایک منفی میں بمقابلہ تم والی چیز سمجھا جاتا ہے۔ جی۔ لیکن کتاب اس کا پورا تصور ہی بدل دیتی ہے۔ اگر ہم اسے ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو آپ کا مخالف آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کا ساتھی ہے۔ ساتھی؟ کیسے؟ وہ ایک ایسا پارٹنر ہے جو آپ کے لیے وہ رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے جن کی آپ کو اپنی صلاحیتوں کی آخری حد تک پہنچنے اور انہیں مزید بڑھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی انقلابی سوچ ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ کتاب میں ایک سرفر کی مثال دی گئی ہے۔ ایک سرفر ایک بڑی طاقتور لہر سے نفرت نہیں کرتا، وہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صرف ایک چیلنجنگ لہر ہی اسے اپنی بہترین سرفنگ کرنے کا موقع دے گی۔ لہر اس کی دشمن نہیں بلکہ اس کی کارکردگی کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح آپ کا مخالف وہ لہر ہے جو آپ کو اپنا بہترین کھیل پیش کرنے پر مجبور کرتی؟ بالکل۔ تو اس نظریے کے مطابق حقیقی مقابلہ دراصل تعاون کی ایک شکل ہے۔ آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کا مخالف اپنا بہترین کھیل پیش کرے تاکہ وہ آپ کو آپ کا بہترین کھیل پیش کرنے پر مجبور کر سکے۔ جی، اور اس سے جیت کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ جیت کا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں رہ جاتا کہ آپ کسی دوسرے سے بہتر ہیں۔ جیت کا اصل لطف اس نتیجے میں نہیں بلکہ رکاوٹوں کو عبور کرنے کی اس کوشش میں ہے۔ وہ عمل، وہ جدوجہد، وہ خود فتح سے زیادہ اطمینان بخش ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ جب آپ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، آپ اندرونی کھیل میں جیت جاتے ہیں۔ تو آخر میں اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ اندرونی کھیل صرف ٹینس کورٹ تک محدود نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، یہ اپنے ہی پیدا کردہ ذہنی رکاوٹوں پر قابو پانے کا نام ہے۔ یہ سیلف ون کی مسلسل تنقیدی آواز کو خاموش کرنے اور اپنے سیلف ٹو کی قدرتی خودکار صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ ہر کام کو کارکردگی کی بنیاد پر پرکھے جانے کے خوف سے آزاد ہو کر سیکھنے اور دریافت کرنے کے ایک دلچسپ عمل کے طور پر دیکھنے کا نام ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب ہمارا ذہنی سکون بیرونی حالات پر کم اور ہمارے اندرونی وسائل پر زیادہ انحصار کرنے لگے۔ آج کی گفتگو کے بعد یہ بات بہت گہری لگ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم اپنی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی خود کو اپنا سب سے بڑا اثاثہ بنانا سیکھتے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ کیا ہو اگر ہم اپنی روزمرہ کی مشکلات، چاہے وہ کام پر کوئی مشکل پروجیکٹ ہو، کوئی ذاتی رشتہ ہو یا کوئی نئی مہارت سیکھنا ہو، ان سب کو صرف بیرونی مسائل سمجھنے کے بجائے اپنے اندرونی کھیل کو کھیلنے اور جیتنے کا ایک موقع سمجھنا شروع کر دیں؟ کیا ہوگا اگر ہر چیلنج ہمارے لیے اپنے سیلف ون کو خاموش کرنے اور اپنے سیلف ٹو پر بھروسہ کرنے کی ایک مشق بن جائے؟